السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں عادل فاروق قاسمی۔ ناظرین، یہ جو آپ خوبصورت سا منظر دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس منظر کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں بھی ایک تازگی پیدا ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حسین خوبصورت قدرتی نظارہ دیکھ کر کے ایمانی حلاوت کے اندر اور پختگی پیدا ہوئی ہوگی۔ جب ہم اس راستے سے گزر رہے تھے تو جب یہ منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے دل نے بے تابی کے ساتھ ہمارے دل نے یہ سرگوشی کی کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت منظر کا دیدار کیا جائے اور نظارہ کیا جائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ میٹھا میٹھا پانی پتھروں کے درمیان سے ٹکراتا ہوا گزر رہا ہے، جو کہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہوا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، انہیں دیکھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان پتھروں سے زیادہ بھی لوگوں کے دل سخت ہیں۔ یہ پتھر دیکھیے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عشق میں رو رہے ہیں، اور یہ پیارے میٹھے پانی کی شکل میں اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس موقع پہ قرآن کریم کی یہی آیت ہمیں یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین طریقے سے اللہ نے لوگوں کے احوال بیان فرمائے، لوگوں کے دلوں کی کیفیت بیان فرمائی، لوگوں کی قساوت قلبی بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اس آیتوں کا مفہوم ہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد تو وہ ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈھہ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کے ان اعمالوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو مفہوم ہے اور جو خلاصہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس طریقے سے سخت ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ایسے سخت ہو گئے کہ پتھر تو کبھی اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان سے جھرنے جاری ہو جاتے ہیں آنسوؤں کی شکل میں، اور بلکہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈھہ جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے دل ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے کبھی ان کے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، قساوت قلبی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن پتھروں کی اللہ نے یہاں پہ مثال دی، کیونکہ پتھر سخت ہوتے ہیں، لیکن پتھر لوگوں کے دلوں کے مقابلے میں بہت کم سخت ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان آیات سے یہی خلاصہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے دل سخت بنے رہتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور کتنا اچھا ماحول ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ماشاءاللہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ چلتا پانی، یہ چلتا ہوا دریا، یہ نہریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اتنا خوبصورت سا منظر ماشاءاللہ دیکھ کر کے ہر ایمان والے کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگا ہمیں اس جگہ آ کر کے،
اور بہت فرحت ملی ہمیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ پانی جاری ہے، چل رہا ہے۔ اللہ نے یہ نشانیاں قرآن کریم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ غیر ایمان والے اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آئیں، ایک اللہ کی ربوبیت، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ، اور اس سے بھی کہیں خوبصورت اللہ نے مناظر بنائے ہیں۔